سورہ بقرہ مدنی صورت، آیت نمبر 30 سے 33 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید کی کل 25 آیات میں آیا ہے۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ زمین پر ایسے مخلوق کو بنانے والے ہیں جو فساد برپا کرے گی اس زمین میں، اور ساتھ ہی ساتھ بے حد زیادہ خون بہائے گی، جبکہ ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم اعرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اور اس ذات عالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام جب سکھا دیے تو وہ تمام فرشتوں کے سامنے وہ نام پیش کیے گئے۔ فقال، تو اللہ پاک نے فرمایا ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے پاک رب، ہم اس چیز کا علم نہیں رکھتے سوائے اس کے جو کچھ آپ نے ہمیں عطا کیا، کہ بے شک آپ کی ذات ہی سب سے زیادہ جاننے والی اور حکمت والی۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ اے آدم ذرا ان اشیاء کا نام تو بتائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بتائے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمینوں کی غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور میں سب کچھ جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ پاک آدم علیہ السلام کا اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ پچھلی آیات میں اللہ پاک نے جو احسانات اپنے بندوں پہ کیے، وہ احسانات کا تذکرہ کچھ اضافی بیان کرتے ہوئے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، جس طرح میں نے احسان تم پہ کیے تھے آسمان کی شکل میں، زمین کی شکل میں، خوراک کی شکل میں، ایسی احسانات میں نے تمہارے باپ پہ آدم کے ساتھ بھی کیا کہ ان کو تمام مخلوقات میں فضیلت دی، اشرف قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انسان تمہیں دنیا میں نائب بنا کر بھیجا۔ اب جو اصل کے ساتھ احسانات اللہ پاک نے شامل کیے ہیں تو وہ فرع کے ساتھ یعنی اس کی اولادوں کے ساتھ بھی وہ احسانات چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ان آیات میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ تم اللہ پاک کے انسان تم پر بڑے احسان ہیں، تو اس کا احسان کا جواب یہ ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو عبادت کی شکل میں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا ان اہل کتاب اور ان مشرکین مکہ کے سامنے ذرا آدم علیہ السلام کا تذکرہ تو کیجئے، ان کے واقعہ تو سنائیے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ بے شک میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا، خلیفہ یعنی کہ خلیفہ وہ جو پہلے آنے والوں کی باتوں کو آگے پہنچانے والوں، اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے انسان کو اس لیے دنیا میں خلیفہ بنایا علم کی وجہ سے، صرف اور صرف علم کی وجہ سے اس کو خلیفہ بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک مقصد بھی پکڑا دیا کہ اے انسان دنیا میں جاؤ اور میرے احکامات کو نافذ کرو لوگوں میں۔ اب جو آدم علیہ السلام کی اولادیں میں انبیاء آئے اور بزرگان دین آئے اور صالحین آئے، انہوں نے اللہ کے احکامات کو مانا اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس چیز کی دعوت دی۔ جس نے وقت کے نبی اور وقت کے
نیک لوگوں کی بات کو سنا تو وہ کامیاب ہوئے، جو نہیں ہوئے وہ صرف اپنی ہٹ درمی اور خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے۔ تو فرشتوں نے آگے سے اس چیز کا جواب دیا، اے ہمارے رب اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ پچھلی بار اللہ پاک جو فرمائے تھے فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنے خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کا جواب دیتے ہوئے کہ آپ زمین پر ایسے مخلوق کو بنانے والے ہیں کہ جو خون خرابہ کرے گی۔ اس لیے اس سے فرمایا کہ کئی ہزار سال پہلے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کو بنایا، جو کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور سرکشیوں میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا، تو اللہ پاک نے ان کو تنبیہ کے لیے اور ان کی سزا کے لیے فرشتوں کو اتارا۔ تو فرشتوں نے کچھ کو تو مار ڈالا اور کچھ کو مارتے مارتے بیاباں دور وادیوں تک بھگا دیا۔ اس لیے فرشتوں کو اس بات سے خوف تھا کہ جو مخلوق اللہ بنائیں گے ہمارے سوا دنیا میں، وہ ایسی خون خرابہ اور فساد برپا کرے گی، جبکہ ہم اللہ کی بے حد تسبیح بیان کرنے والے، اس کی تعریف کرنے والے، اس کا ذکر کرنے والے موجود ہیں۔ تو اللہ اس بات کا ان کو رد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بے شک اے فرشتوں، جو کچھ میں جانتا ہوں، جس چیز کا مجھے علم ہے اپنی خلقت، اپنی مخلوق کے بارے میں، تم نہیں جانتے۔ اس بات کا پس منظر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے سلسلے میں کہیں ایسے انبیاء آئے، اللہ پاک نے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے تاریخ میں ایسی مثالیں قائم کی کہ انسان اگر ان کا تذکرہ اور ان کے واقعات اور ان کی زندگی کو پڑھے اور دیکھے تو حیران ہوتا ہے کہ صحیح اللہ کے ماننے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے لوگ، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ایوب علیہ السلام اور بہت سے ایسے انبیاء، اور محمد رسول اللہ جو ہمارے آخری نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اے فرشتوں، دنیا میں ایسے لوگوں کو بھیجوں گا کہ جو میری بات کو آگے لوگوں تک پہنچانے والے ہوں گے اور صحیح طور پر دین پر چلنے والے ہوں گے، اور وہ ایسے کارنامے کریں گے کہ تم بھی اس پر اش اش کر اٹھو گے۔ لیکن آج انسان کو فضیلت جو اللہ نے دی وہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے دی، اور اسی علم کی فضیلت اور کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ پاک اگلی آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو ہر چیز کا علم دے دیا، دنیا کی ہر چیز کا نام آدم کو ہم نے سکھایا، یہاں تک کہ ایک پانی کا پیالہ اور ایک روٹی کی پلیٹ، کہ اس کو کہنا کیا ہے، اس شے کو، اس چیز کو پکارتے کیا ہے، اس کا بھی نام سکھا دیا۔ ثم عارضهم على الملائکہ، جو چیزوں کا نام ہم نے آدم کو سکھایا، ہم نے وہ سب چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ جب اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے ان تمام چیزوں کو پیش کیا تو اللہ پاک نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ذرا ان چیزوں کا نام تو بتاؤ اے فرشتوں، اگر تم اس چیز کا علم رکھتے بھی ہو اور اپنے آپ کو آدم سے خیر کہتے ہو اور اپنے آپ کو آدم سے اچھا قرار دیتے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا، اے ہمارے رب، ہمارے پاس صرف اتنا ہی علم ہے کہ جتنا آپ نے عطا کیا، ان اشیاء کے نام ہمیں نہیں پتا، ہمیں آپ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور بے شک آپ اس چیز کا علم رکھتے ہیں کہ جو چیز بہتر ہے انسان کے لیے اور جو چیز بہتر ہے ہر مخلوق کے لیے، اور اس چیز کا آپ کے پاس حکمت بھی ہے۔ اب اگلی آیات یہ بتانے کے لیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے باقی مخلوقات میں افضلیت صرف اور صرف علم کی وجہ سے دی اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے دی، کہ فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم، ذرا ان اشیاء کے نام آپ بتائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بتائے، ہر ایک شے کے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ پاک نے تب کہا کہ اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں آسمان و زمینوں کی وہ چیزیں جس کا تمہیں نہیں پتا، اور وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ سب کچھ جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو علم کی شکل میں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ویسے ہی اپنے آپ کو آدم سے خیر کے طور پر، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ بتانے کا مقصد صرف یہی ہے، علم کی وجہ سے اللہ پاک نے انسان کو تمام مخلوقات میں افضلیت دی، اور اسی وجہ سے فرشتوں کو یہاں پر حیرت بھی ہوئی کہ جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ وہ اس
مٹی کے پتلے کو پتہ ہے۔ علم انسان کو نکھارتا ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ بندے کی شناخت ہے۔ جو شخص علم حاصل نہیں کرتے وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ اللہ پاک خود ہی اپنے کلام الہی میں فرماتے ہیں انما یخشی من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے سے وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں، اور اللہ کو پہچاننے والے بھی صرف علم والے ہیں۔ عابد عبادت گزار اللہ کی معرفت کو، اللہ کی پہچان کو اتنا نہیں سمجھ سکتا جتنا ایک عالم۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم سیکھیں اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔